میں 7 بھائیوں کی بہن ہوں۔ 6 بھائی اچھے عہدے پر پہنچے، مگر 7ویں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی جو میرا سب سے زیادہ ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی تھا۔ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا۔ وہ میرے بعد دوسرے نمبر پر تھا، باقی سارے چھوٹے تھے۔ میری والدہ کی دعاؤں سے سب اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ زمان کو بھی وہ بہت دعائیں دیتی تھیں، سب بچوں سے زیادہ چاہتی تھیں، مگر ایف اے کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ اگرچہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن والد صاحب کا خواب تھا کہ ان کا ایک بیٹا پولیس میں افسر بنے۔ والدہ اس امر کے خلاف تھیں، لیکن والد صاحب کے اصرار پر اسے پولیس میں بھرتی ہونا پڑا۔ ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، تو پولیس میں تو بھرتی ہو گیا ہے، لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا، کبھی حرام نہ کھانا۔ بھائی زمان نے ماں کی یہ بات گرہ سے باندھ لی۔ اس محکمے میں 10 سال سروس کی، کبھی ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہیں ڈالا۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے ماں کی جدائی سے دل برداشتہ ہو کر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی کہیں بھی 8-9 ماہ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکے۔ بھائی زمان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک مجرم کو پکڑا تھا۔ اس نے بہت کہا کہ انسپکٹر مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ مالا مال ہو جاؤ گے، مگر زمان نہیں مانا۔ اس نے دھمکیاں دی کہ اگر مجھے تمہاری وجہ سے جیل ہو گئی تو واپس آ کر تم کو مار دوں گا۔ بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے آگے بڑھا دیا۔ 6 ماہ بعد زمان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ مجرم آزاد گھومتا نظر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ انسپکٹر میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام پڑے تو مجھے بتانا، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ بھائی نے جواب دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ مجرم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بھائی نے ماں کو واقعہ سنایا تو ماں کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے اللہ، ہر ماں کو نیک اولاد دے۔ اللہ جانے وہ کس بد نصیب ماں کی اولاد تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ میری ماں ایک نرم مزاج کی خاتون تھیں۔ جب بیٹے کسی خطرے میں گھر جاتے تو سجدے سے سر نہ اٹھاتیں، مگر ان کو فون پر یہی کہتی تھیں، بیٹے قدم پیچھے نہ ہٹانا، بہادری دکھانا، بزدلی نہیں، ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت اللہ سے مانگتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی تھی کہ میں بھی ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت مانگتی رہوں اور دعا کرتی رہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی، بیٹی تیرے 3 بیٹے ہیں، اگر انہیں اعلیٰ عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بہادر بناؤ اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرو کہ باوضو ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے تو قبول ہوں گی۔ جب مرض میں مبتلا ہوئیں تو بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بچوں، میرے پاس جو زیور میرے میکے کا ہے وہ میں یتیم بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتا دو، میں اس کا حصہ جو بنا ہوگا دے دوں گی۔ ہم 8 بچوں نے یک زبان ہو کر ایک جواب دیا، ماں آپ ضرور اپنا زیور یتیم بچوں کو دے دیجیے، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یتیم خانے میں موجود 4 بچوں کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے، انہوں نے یہ زیور ان کو دے دیا۔ میرے 6 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک زمان باقی تھا۔ زمان کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہے تھے، مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ بھائی کو تو ان کی وفات سے ایسا دھچکا لگا کہ دنیا کی ہر چیز سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا اور نوکری چھوڑ دی۔ ان کے اعلیٰ افسر نے کہا، ایسی بے وقوفی نہ کرو، مگر وہ نہیں مانا۔ مجھے بھائی پر بہت ناز تھا۔ دوسری شادی کے بعد والد نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ دوسری شادی کے بعد وہ ایک سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ زمان سے کہا کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑ دی، اب اس گھر سے نکل جاؤ، جہاں چاہے رہو۔ زمان گھر سے چلا گیا، مگر استعفیٰ واپس نہ لیا کہ یہ نوکری ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ اماں کی لاج رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہے ملازمت سے جڑے رہے تاکہ ناراض نہ ہوں۔ ماں کو والد صاحب کا بیٹے کے ساتھ ناراض ہونا گوارا نہیں تھا۔ جب مجھے پتہ چلا زمان کو ابا جی نے گھر بدر کر دیا ہے تو میں نے ماں کے واسطے دیکھ کر انہیں اپنے گھر بلایا۔ آئے تو مگر کہا کہ 3 دن سے زیادہ تمہارے گھر نہیں رکوں گا، تم شادی شدہ ہو اور شادی شدہ بہن کے گھر رہنا اچھی بات نہیں۔ زمان بھائی کی جیب میں 1500 روپے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک وقت کا کھانا ہوٹل سے لے کر کھاتے ہیں۔ میری آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ اماں کی محبت اور اس بیٹے سے ان کی ناز برداریاں یاد آنے لگیں۔ وہ خانسامہ سے کہہ کر ان کی پسند کے کھانے بنوا کر کمرے میں رکھتی تھیں۔ نوکر سے کہتی تھیں کہ ہیٹر میں رکھ دینا، دیر سے آئے گا تو کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ماں تھی تو مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا کہ بیٹوں سے سفارش کرا دیں، اور اب یہ عالم ہے کہ کوئی سوالی در پر نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے ساری برکتیں ماں کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ خاندان میں سبھی کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے تھے، مگر میری اماں سے کبھی کسی کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہوا۔
مگر والد اس امر پر بھی زمان سے خفا تھے کہ وہ ان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے۔ اس طرح بیوی کے وسیلے سے زمان کی ترقی ہو جاتی، مگر انہوں نے وہاں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ دوست دولت مند ضرور تھا، مگر ایمان کی دولت کمزور تھی، سو بھائی نے اس گھر سے ناتا جوڑنے سے معافی مانگ لی۔ جبکہ ابا جان کہتے تھے کہ تجھے اس سے کیا غرض، تیرا سسر کیا کرتا ہے، یہاں تو ہر شخص رشوت لیتا ہے، اگر تو نہیں لیتا تو یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے۔ زمان بھائی نے کہا کہ یہ دولت دوزخ کا سودا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے دین میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے اور ہم اس کو نعمت سمجھ کر لیتے ہیں۔ ابا جان نے کہا کہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اگر تم میرے دوست کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کرو، اور میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ زمان بھائی گھر سے نکل گئے اور چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی اور کرائے پر کمرہ لے لیا۔ ان کے دوست بہت اچھے تھے، انہوں نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جب مجھ سے ملنے آئے اور بتایا کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مشکل سے بھائی کو رخصت کیا، دعائیں دیں، سلامت رہیں، اللہ کامیابیاں دیں، آمین۔ فون پر رابطہ رہتا تھا۔ شروع میں ملازمت نہیں ملی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک فرم میں مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمان بھی بہت خوش تھا، اب تو اس کو بڑا گھر بھی مل گیا ہے۔ اب میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب آپ شادی کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے فکر رہتی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر لی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میرے بھائی کا گھر بس گیا ہے۔ بدنیتی کے ساتھ کیا گیا نکاح باعث سے برکت نہیں ہوتا۔ ایک بہت معزز، پڑھی لکھی اور خوشحال فیملی نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا اور دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے منگنی کی بجائے نکاح کو ترجیح دی گئی اور رخصتی 1 سال بعد رکھی گئی۔ 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک روز نوشا میاں کا براہ راست پیغام آیا کہ لڑکی برقع پہنے اور اپنے تمام کزن سے پردہ کرے، ان سے کسی قسم کی دعا سلام بھی نہ رکھے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکے سے دریافت کیا کہ کیا تم اس قابل ہو کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی کو شریعت کے مطابق علیحدہ رہائش فراہم کر سکو، جہاں کسی غیر محرم کا کوئی گزر نہ ہو، سسرال والوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور نہ ہی ہماری بیٹی پر کسی بھی سسرالی عزیز کی خدمت گزاری اور تابعداری کا بوجھ ہو۔ لڑکا اس بات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا۔ وہ تو خود ایک مشترکہ گھر کا مکین تھا، جہاں اس کے کئی اور بھائی بھی موجود تھے۔ نہ ہی وہ کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، نئی نئی نوکری لگی تھی جس میں وہ آئندہ کئی سال تک بھی کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے والدین نے بات کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر لڑکی کے والدین کی آنکھوں نے بہت دور تک دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کر اس شادی کا انجام کیا ہوگا۔ وہ طلاق سے کم پر راضی نہ ہوئے اور یوں ایک گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ لڑکے کا مطالبہ اور لڑکی کے والدین کا بے لچک موقف درست تھا یا نہیں، سوال صرف اتنا ہے کہ لڑکے نے اپنی خواہش کا اظہار نکاح سے پہلے کیوں نہیں کیا۔ ایک لڑکی کو 6 ماہ تک اپنے نام پر بٹھانے کے بعد اس پر شریعت لاگو کرنے کے پیچھے کیا نیت کار فرما تھی؟ ویسے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس لڑکی کا کچھ ہی عرصے بعد خود اپنے ہی خاندان میں رشتہ طے ہو گیا تھا۔ بہت دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ لڑکے کے حالات کے بارے میں علم نہ ہو سکا، ورنہ ہم یہاں ضرور لکھتے۔ ایک اور جاننے والوں میں ایک لڑکی کو اسی وجہ سے طلاق ہوئی کہ شوہر اسے برقع پہنانا چاہتا تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت، تعلیم یافتہ اور فیشنیبل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ سسرال والے بہت مذہبی اور پابند شرع لوگ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد ہم لڑکی کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس لڑکی نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس کا موقف تھا کہ مجھے اسی حال میں دیکھ کر پسند کیا گیا تھا۔ بہرحال انصاف کی تو دوسری جگہ شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، مگر اس لڑکی کی پھر کبھی دوبارہ شادی نہیں ہو سکی، کیونکہ سب اپنوں پرایوں میں وہ ایک منہ زور اور سرکش لڑکی کے طور پر بدنام ہو گئی۔ اب ایسی لڑکی کو کون منہ لگاتا؟ ایک اور قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک نوجوان ملازمت کی غرض سے بیرون ملک مقیم تھا۔ کمپنی کی طرف سے سالانہ چھٹی کے باوجود 2-3 سال تک گھر نہیں آتا تھا، اور گھر والے وقتاً فوقتاً اسے مختلف لڑکیوں کی تصویریں بھیجتے رہتے تھے۔ کبھی وہ ٹال جاتا تھا اور کبھی جو راضی ہو جاتا تو گھر والے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ گھڑ کر بات ختم کر دیتے تھے۔ کئی سالوں کی نوٹنکی کے بعد بالآخر دونوں ہی ایک لڑکی پر اتفاق ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا اور نوجوان وطن لوٹ آیا تو جھٹ پٹ شادی بھی ہو گئی، اور صرف 1 ہفتے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم آئندہ سے آئی بروز نہیں بناؤ گی، مجھے پسند نہیں۔ لڑکی سخت حیران ہوئی، کیونکہ اس کے شوہر کے گھر کے بلکہ پورے خاندان کی خواتین کا دوسرا گھر بیوٹی پارلر ہوتا تھا۔ کوئی فیشن ایسا نہیں تھا جو وہ نہ کرتی ہوں۔ ایسے میں یہ شخص جو کوئی بہت زیادہ مذہبی بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی ظاہری وضوقتا مذہب کے مطابق تھی، جو اپنی بہنوں اور بھابھیوں کی بیوٹی پارلر کی پیمنٹ اپنی جیب سے کیا کرتا تھا،
تو بیوی سے ایسا مطالبہ کہ وہ خود گھر میں بھی کبھی آئی بروز نہیں بنائے گی، یقیناً حیران کن تھا۔ بجا طور پر اس لڑکی نے بھی یہی سوال کیا کہ میری جو تصویر پسند کرانے کے لیے آپ کے پاس بھیجی گئی تھی، اس میں میری بنی ہوئی آئی بروز کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتی تھیں۔ جب آپ ان کے اتنے خلاف تھے تو جانتے بوجھتے مجھے کیسے پسند کر لیا؟ اصل میں موصوف کسی وقت دوستوں کی محفل میں جوش تبلیغ میں یہ شرط لگا بیٹھے تھے کہ شادی کے بعد میری بیوی آئی بروز نہیں بنائے گی، اگر بناتی بھی ہوگی تو میں بند کرا دوں گا۔ اب ان کی انا کا مسئلہ آ گیا تھا، اگر بیوی ان کی بات نہیں مانے گی تو دوستوں میں سبکی کا سامنا ہوگا اور ان کی عزت کی خاطر بیوی کو اپنے شوق یا ضرورت کی قربانی دینی ہوگی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے دوستوں کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی کہ میں اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو ہر قیمت میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اسے نامحرم رشتوں کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑوں گا، اسے اپنے پورے خاندان کی غلامی نہیں دوں گا۔ اس کا سارا دین اور شریعت سے بیوی کی آئی بروز کے درمیان اٹکی ہوئی تھی، باقی کے احکامات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر اسی طرح یہ لڑکی بھی ضد پر اتر آتی کہ مجھے اس طرح دیکھ کر پسند کیا گیا تھا اور شادی سے پہلے ہی واضح کیوں نہیں کیا گیا تھا کہ کیا ناپسند ہے، تو اس شادی کا بھی انجام کیا ہوتا، جو کہ اس یقین دہانی کے ساتھ طے پائی تھی کہ لڑکی کو بہت جلد شوہر اپنے پاس بلا لے گا، اور ایسا سالہ سال تک نہیں ہو سکا۔ ایسے ہی اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، یہاں صرف 3 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کی بنیاد ہی اگر جھوٹ اور کھوٹ پر رکھی جائے کہ ایک بار ہو لینے دو، بعد میں دیکھی جائے گی، تو اس میں برکت کیسے آئے گی؟